صرف ایک کتاب الہی حبل ممدودہ من السماء الی الارض، اللہ آسمان سے زمین تک، یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ ہے خدا کی رسی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ یہ حوض تک میرے پاس آئیں گے، اور قرآن اور اہل بیت ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ پھر یہ قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کیوں نہ بیان کرے، کیونکہ اس قرآن میں اہل بیت اطہار، یہ اس قرآن کے مفسر، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو سمجھنے والے وارث قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تو قائد غر المحجلین ہے، چمکتے چہرے جو ہوں گے قیامت کے دن ان کا تو قائد ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے کے مسلمانوں سے مومن بن چکے ہیں۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ کتاب اور اہل بیت ہے، یہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ جو آپ کو اللہ کی رسی دکھائی جاتی ہے نا، صرف ایک کتاب الہی حبل ممدودہ من السماء الی الارض، اللہ آسمان سے زمین تک، یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ ہے خدا کی رسی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت، لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ یہ حوض تک میرے پاس آئیں گے، اور قرآن اور اہل بیت ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی خلاصہ قرآن و فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چوتھا پارٹ لے کر کے حاضر ہوئے ہوں، جس میں آج انشاءاللہ الرحمن ہم قرآن مقدس کے چوتھے جز یعنی پارہ نمبر 4 کا خلاصہ اور اس میں موجود اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی ویڈیوز کو ذرا یعنی کہ اس کی زیادہ لینتھی نہ ہو، بڑی نہ ہو، یعنی خلاصہ قرآن کو میں ایک پارے کے خلاصے کو 1 گھنٹے کی ویڈیو میں بھی تبدیل کر سکتا ہوں، یہ 2 گھنٹے کی ویڈیو پر بھی 2 گھنٹے اس کی لینتھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ تمام مضامین کو کور بھی کیا جائے اور وقت بھی کم سے کم میں ہو۔ تو آج انشاءاللہ ہم تو آپ سے جو گزارش ہے وہ یہ ہے کہ ویڈیو کو دیکھا کریں اور دیگر لوگوں کو شیئر کریں۔ ویسے تو اس وقت ملک پاکستان میں ہر طرف قرآن مقدس کی تفسیر کے حوالہ سے، خلاصے کے حوالہ سے لوگ گفتگو کر رہے ہیں۔ میری ویڈیوز منفرد اس لیے ہیں کہ میں نے کوشش کرتا ہوں کہ جو مشہور آیات ہیں جن کو سکپ کر دیا جاتا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے، ان کو لے کے جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں قرآن کی ہر وہ آیت جو اہل بیت اطہار کے فضائل پر ہے اسے ساتھ لے کے جا رہا ہوں، نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کو قرآن مقدس سے ساتھ اس خلاصے اور تفسیر کے لے کے جاؤں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ آپ ہرگز، اللہ پاک فرماتے ہیں، آپ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں جو آپ کو بہت زیادہ محبوب ہیں انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر دیتے۔ وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، فإن الله به علیم، اللہ اسے جاننے والا ہے۔ سب سے عزیز ترین چیز دنیا کائنات میں انسان کو اپنی جان ہوتی ہے۔ اس وقت جب ایک روم میں چند لوگ، ایک فیملی کھڑی ہو اور کوئی بتا دے یا پتہ چل جائے کہ زلزلہ طاری ہے تو ہر کوئی اپنی جان بچا کر کے بھاگتا ہے، بچوں کا فکر بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اس بات کی وضاحت کرتی ہے
کہ ہر کسی کو سب سے عزیز جو چیز ہے وہ اپنی جان ہے، لیکن ہم اگر امیر المؤمنین امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی جان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے لیے، مشن نبوت کے لیے انہوں نے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانوں کو اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیتے ہیں، اور اللہ فرماتے تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس آیت کے حوالے سے میں آپ کو بیسیوں واقعات بتا سکتا ہوں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی تو اس آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو علی اکبر کو قربان کر دیا وہ بھی تو اس آیت کی تفسیر ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ان کی خادمہ نے وقت افطار کے وقت انہیں ایک خوشہ انگوروں کا لا کے دیا، انہیں بڑا محبوب تھا، لیکن ایک سوال کرنے والا سوالی قریب آیا، اس نے مانگا، حضرت امام زین العابدین امام سجاد علیہ السلام نے دے دیا۔ خادمہ کو بڑا جو ہے نا ناگوار گزرا کہ یہ آپ کو بڑا محبوب تھا تو آپ نے دے دیا۔ اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن ہم کیونکہ اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں اس پارے کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں خانہ کعبہ کی عظمت ہے، اس حصے میں ہم کچھ 5 چیزیں آپ کے خدمت میں رکھیں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یعنی پہلے حصے میں پہلے حصے میں خانہ کعبہ کی فضیلت ہے۔ میں کیا کروں، خدا کی قسم یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ شاید مجھے کوئی اس سے غرض ہے، شاید مجھے اس سے کوئی مقصد ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل پوری کائنات کے لوگوں سے اتنے بڑھ کر ہیں، ان کی فوقیت و بلندی۔ جس خانہ کعبہ کو اللہ وحدہ لا شریک نے پوری کائنات کی ہدایت کے لیے سب سے پہلے زمین پر پیدا فرمایا، اسی کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی روایت ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ مقام ابراہیم و حجر اسود کے درمیان صلی سامہ و کامہ، وہ نمازیں پڑھتا رہا، روزے رکھتا رہا، قیام کرتا رہا، وہ مر گیا اور اس کے دل میں بغض اہل بیت تھا، دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں مقام ابراہیم بڑی بلند جگہ ہے، اور جناب حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جو جگہ ہے اس میں نمازیں پڑھنے والا، قیام کرنے والا، اس کے سینے میں ہم اہل بیت کا، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اہل بیت کا بغض ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا، جنت اس کے نصیب میں نہیں ہوگی۔ پہلے حصے میں خانہ کعبہ کی عظمت و فضیلت ہے، لیکن خانہ کعبہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اطاعت و فرما برداری کا محتاج ہے، ورنہ اکیلا خانہ کعبہ بھی کسی حاجی کو چھڑوا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد اگلی بات ہے، یعنی پہلی بات خانہ کعبہ کی عظمت ہے، یہ عبادت پہلی درسگاہ ہے، اس کے بعد پھر یہ باہمی اتحاد کا مرکز ہے، اسی لیے قرآن مقدس نے اس سے آگے جو ایک آیہ بیان فرمائی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ سے جڑ جاؤ اور اللہ کی رسی کے ساتھ۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں بڑے اختصار کے ساتھ، یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ یہ کتاب اور اہل بیت ہے، یہ قرآن اور اہل بیت ہے۔ جو آپ کو اللہ کی رسی دکھائی جاتی ہے نا، صرف ایک کتاب الہی حبل ممدودہ من السماء الی الارض، اللہ آسمان سے زمین تک، یہ تو آپ کو بتایا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ ہے خدا کی رسی، اللہ کی کتاب اور میری اطرت۔ لن تضلوا بعدی ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، حتی کہ یہ حوض تک میرے پاس آئیں گے، اور قرآن اور اہل بیت ایک ہی پلیٹ فارم پر ہوں گے، اکٹھے ہوں گے۔ پھر یہ قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل کیوں نہ بیان کرے، کیونکہ اس قرآن میں اہل بیت اطہار، یہ اس قرآن کے مفسر، اس کی تفسیر کرنے والے، اس کو پڑھانے والے، اس کو سمجھنے والے وارث قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں۔ باہمی اتحاد کا ذکر ہے جناب، فرقہ واریت سے ٹوٹل اجتناب ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، جو حبل خدا سے جڑ جاتا ہے کتاب الہی سے اور اطرت رسول سے، وہ کسی فرقے کے ساتھ نہیں رہتا، وہ
اللہ کی رسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور جو خدا کی رسی کو پکڑ لیتا ہے وہ پھر کامیاب ہو جاتا ہے اور قیامت تک کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ آگے چلیے جناب، تیسری بات اس میں، یعنی اس پارے کے شروع میں آل عمران کی اس سورہ میں، یعنی چوتھے پارے میں جو تیسری بات اہم ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ امت مسلمہ کا فریضہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تمہیں لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے، تم نیکی کا حکم کرتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو، یہ تمہاری فضیلت۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر ایک آیت بڑی اہم ہے جو کہ آیہ نمبر 106 ہے سورہ آل عمران، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یہاں پہ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ چہرے روز قیامت سیاہ ہوئے ہوں گے، منافقین کے چہرے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روز قیامت میدان محشر میں سیاہ ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، وہ ایمان لانے کے بعد انکار کرنے والے ہوں گے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ یہ کون ایماندار ہیں جو ایمان لائے ہیں، پہلے وہ مومن تھے، پہلے وہ ایمان کا اظہار کرتے تھے، لیکن بعد از نبی انہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا، یعنی حقائق کو دبا دیا، انہوں نے حقائق کو چھپا دیا۔ یہ وہی ہے کہ جن سے وعدہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیا تھا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ رسول کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اطاعت اہل بیت اطہار نہیں کی، ان کے بارے میں ہے فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تو قاعدہ غر المحجلین ہے، چمکتے چہرے جو ہوں گے قیامت کے دن ان کا تو قائد ہے۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دے کے مسلمانوں سے مومن بن چکے ہیں۔ ففی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ جو اہل بیت اطہار کی محبت لے کر کے، ان کی اطاعت لے کر کے، ان کی فرما برداری لے کر کے، خدا کی توحید لے کر کے، بدعات سے بچ کے اہل بیت کا ساتھ دے کے، حب اہل بیت میں غرق ہو کر کے، عشق اہل بیت امیر المومنین کی محبت و عشق میں غرق ہو کے، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، رسول کی بیٹی لخت جگر کو پہچان کر کے، حسن و حسین کی محبت کو اپنے سر کا تاج بنا کے جو روز قیامت کہاں پہنچیں گے؟ وفی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، اس کے بعد آگے اسی پارے میں دو اہم جنگوں کا ذکر ہوا ہے، جس میں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی بڑے قابل غور ہے، اور اللہ پاک نے بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے جنگوں کا۔ وہاں پہ اللہ کے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر اللہ نے یہ فرمایا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ واللہ سمیع علیم۔ اے میرے رسول، اس وقت کو یاد کیجئے جب آپ اپنے گھر سے جنگ کے لیے نکل رہے تھے اور لوگوں کو گھات لگانے کے لیے لوگوں کو بٹھا رہے تھے کہ فلاں جگہ پر رکنا ہے قتال کے لیے۔ اللہ سمیع۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل۔ یہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر رہا کہ کون وہاں پہ ڈگمگا گیا، کون بھاگ گیا، کون نکل گیا، نہیں کر رہا، بلکہ اللہ فرما رہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر کے موقع پر آپ کی مدد فرمائی جب آپ بہت کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی جو ہے وہ اللہ سے ڈریے، اور تاکہ اللہ سے ڈرو، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ استقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ پھر اسی موقع پر اللہ نے
3,000 فرشتوں کا نزول بھی فرمایا اور مسلمانوں کی مدد بھی فرمائی، اور پھر اس کے بعد فرمایا وَمِن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، پھر 3,000 کے فوری بعد جنگجو فرشتے 5,000 بھی اللہ نے نازل فرمائے، اور اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ، تمہیں یہ اس لیے بتایا گیا کہ تم کثرت سے خوش ہو جاؤ، وَلِيَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل مطمئن ہو جائے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار کی شکل میں ہے، جو امیر المومنین کی تلوار ذوالفقار کی شکل میں ہے، اصل مدد ومن نصر الا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے مدد ہے جو عزیز ہے غالب ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے میں آپ کی خدمت پہ اس کا اگلا جو اہم چیز ہے وہ آپ کی اسی پارے میں پھر اللہ نے اینڈ پر چار، یعنی جو اختتامی اس کا حصہ ہے اس میں پانچ کامیابی کے چار بہترین اصول بتائے ہیں، کامیابی کے چار بہترین اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا صبر، اس میں دوسرے نمبر پر قربانی، پھر ہے جی ثابت قدمی، پھر ہے جی دین کی حفاظت، اور پھر ہے جی تقوی۔ یہ پانچ چیزیں انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حقوق جناب کچھ یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے کہ یتیموں کے مال کی آپ کیسے حفاظت کریں گے، اور پھر کب ان کو ان کا مال ان کے حوالے کریں گے، اس کی ایج کیا ہوگی ان کی، کب ان کے مال کی آپ حفاظت کریں گے اور کب حوالے کریں گے، یہ بڑی تفصیل سے بات موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں، کچھ وراثت کے مسائل آ جاتے ہیں اس بارے میں جو کہ میں تفصیل سے بیان کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک بات آپ کی خدمت میں ضرور رکھوں گا کہ جس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ پاک پر اللہ پاک نے وراثت کے مسائل کو نازل فرمایا اور امت نے اس سے اپنی بیٹی اور بیٹیوں کو جناب وراثتیں دیں، ان کو مال ملا، لیکن اسی پاک پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی جب اپنی وراثت کے لیے ان کو طلب کرنے کے لیے آئی تو یہاں پر امت کے دو گروہ بن گئے، کچھ نے کہا کہ ہم حضرت جناب ابو بکر کو سچا مانتے ہیں، اور کچھ نے کہا ہم سیدہ کائنات کو سچا مانتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو قرآن نے جو قانون وراثت بیان کیا ہے اس کے اعتبار سے سیدات النساء اہل الجنہ حضرت سیدہ کائنات علیہ السلام اپنے موضوع پر، اپنے موقف پر، اپنے جناب مسئلے پر حق بجانب ہیں، اور یہ اصل میں ایمان کا ثبوت ہے کہ آپ بضائے رسول، آپ لخت جگر رسول، آپ سیدہ بطول سلام اللہ علیہا کی حیثیت کیا مانتے ہیں کیا نہیں مانتے۔ آگے چلیں جناب، اسی پارے میں سورہ النساء شروع ہو جاتی ہے جس میں بہت سارے مسائل ہیں عورتوں کے حوالے سے جنہیں ہم تفصیل سے ڈسکس نہیں کرنے والے، اور اسی کے شروع میں مسائل ہیں جناب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وان کانت واحدہ۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ہم نے وصیت کی ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ تم کیا کرو گے، ایک مثل حظ الانثیین للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی آپ ایک حصہ، ایک جو ہے وہ حصہ اپنی بیٹی کو دیں گے اور اپنے بیٹے کو دو حصے دیں گے۔ یہ تفصیل سے آگے موجود ہے کس کو کیا ملے گا کتنا ملے گا۔ تو یہی آیت سیدہ بطول سلام اللہ علیہا نے بیان کی تھی، اس آیت کے حوالے سے فرمایا تھا کہ مجھے میرے باپ کی وراثت ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اسی پارے کے اینڈ میں کچھ محرمات عورتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کون کون سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، جن کے ساتھ آپ کا نکاح جائز نہیں ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس سال رمضان المبارک میں زندگی رہی تو ہم اختصار کے ساتھ چلیں گے، اگر آپ کی توجہ اور آپ کی دل جمی اور دل لگی ہوگی تو انشاءاللہ الرحمن پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔